أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، فرعونیوں پہ اللہ پاک کو پہلے غصہ تھا، لیکن جب ان فرعونیوں نے وہ جادوگر جو ایمان والے ہوئے تھے، ایمان قبول کر لیا جنہوں نے، جب ان ایمان والوں کو فرعونیوں نے شہید کیا تو اللہ پاک کو فرعونیوں پہ اور غصہ چڑھ گیا. اللہ پاک نے فرعونیوں کی ہلاکت کا یہ انتظام کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی کہ رات کو لے چل میرے بندوں کو، رات کو میرے بندوں کو لے کر مصر سے چلے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. کئی لوگ پیسے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کئی عورت کے لیے، کئی دولت کے لیے جی اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہجرت کرنا یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے. اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے بابل شہر سے ہجرت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی، اور ہمارے نبی کے صحابہ نے مکے سے ہجرت کی، اور سن 47 میں ہمارے مسلمان بزرگ بھائی یہ ہندوستان کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، یہ بھی ایمان کے لیے آئے ہیں. ان کی قربانی بھی اللہ قبول فرمائے. اور کوئی مقصد سے یہاں آنے کا، اپنی جائیدادیں گھر بار چھوڑ کے کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے یہاں آئے ہیں، اور بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، بڑی قربانیاں. میرے خیال کے مطابق ایسا ظلم نہ کبھی ہوا نہ ہوگا. یہ جو سن 47 مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے نا، یہ چھپا رہے ہیں، یہ لٹیرے گدار، یہ جو ہے سر یہ گدار چھپا رہے ہیں اس ظلم کو جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ. پڑھ کے دیکھو تو رونگٹے کھڑے ہوتے، رونگٹے کی ایسے ایسے ظلم کیے سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں پہ کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. قتل کر دینا تو یہ کوئی معمولی بات ہے. عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، بچوں کے ساتھ، اور مردوں بوڑھوں کے ساتھ بے ایمانوں نے ظلم کیا. بہرحال اللہ پاک مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے. یہ اسلام دین کے لیے، قرآن کے لیے ہندوستان کو چھوڑ کے یہاں آئے. باہر ڈال کے رہو باہر. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے رات کو ہجرت فرمائی، اور ہمارے نبی نے اور ابو صدیق نے بھی رات کو ہجرت فرمائی. اللہ بھائی آپ فرمائے کہ وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کی ان اسری بعبادی، یہ کہ رات کو لے چل میرے بندوں کو، انکم متبعون، یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری اتباع کی جائے گی، پیچھا کیا جائے گا. فرعون تمہارا تعاقب کرے گا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کامیابی تمہاری ہوگی. جب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے، تو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین،
بھیجا فرعون میں شہروں میں جمع کرنے والوں کو، اپنے آدمی بھیجے شہروں میں، تو وہاں سے وہ لشکریوں کو لائیں، فوجیوں کو لائیں، اس کے جو آدمی تھے وہ لائیں، ہے جی، تو وہ گھیر گھیر کے لائے شہروں میں سے فوجی اور جو لشکری تھے اور لوگ جو تھے، جی ہزاروں، کہتے ہیں کہ 15 لاکھ کا لشکر اس نے بنا لیا۔ بنی اسرائیل جو تھے 6 لاکھ سے زیادہ تھے، اور اس نے جو لشکر بنایا فرعون نے وہ 15 لاکھ تھے، فوجی دوسرے آدمی، جی فرعونی 15 لاکھ۔ تو جب آگے لشکر بن گیا تو فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ تو معمولی تھوڑے سے ہیں، قلیل ہے، یہ کیا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی بات ہے، آسانی سے ہم ان پہ کنٹرول کر لیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ جی یہاں سے چلے گئے نا، ہمارا زیور بھی لے گئے، یہ ہم کو غصہ چڑھانے والے تھے، غصہ چڑھا دیا ہم کو انہوں نے، چلے گئے یہاں سے اور ہمارا زیور بھی لے گئے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، بے شک ہم سب کیا ہے، مسلح ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، مسلح ہے، وہ لڑتے ہیں، تھوڑے سے ہیں، جی ہمارے سامنے وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعونی مصر سے نکلے نہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکالا ان کو، ایسے ہی کر دیا، نکلو بس، اور ایسے کرنے کے کتانا واپس نہیں آؤ گے، نکلو یہاں سے، اب تھا تم نے کھا پی لیا، عیاشی بدماشی کر لیا، واپس نہیں آؤ گے۔ ہم نے نکالا ان کو من جنات وعیون، باغوں سے، چشموں سے ہم نے کر دیا، آپ نہیں نکلے، وہ اسی تکے مار کرو کر دیا، چلاؤ نکلو، دباؤ، بہت کچھ کھا پی لیا تم نے۔ یہ دریائے نیل بہتا رہتا تھا، اس میں سے نہریں نکلتی تھیں، وہ نہریں فرعونیوں کے باغوں کو، سبزیوں کو، کھیتوں کو سیراب کرتی تھی، جی چشمے تھے اور باغات تھے فرعونیوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل نہیں چلتا تھا، مصر کے لوگ نا ایک نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کے، کپڑے پہنا کے اس میں دریا میں ڈالتے، دریائے نیل میں، پھر دریائے نیل جو بد رسم چل رہی تھی تو پھر دریائے نیل میں پانی آتا تھا۔ تو حضرت عمر کو پتہ لگا، حضرت عمر نے ایک رکا لکھا، دریائے نیل کے نام خط لکھا، من عبد اللہ عمر الی بحر النیل، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کو پیغام، ان کانت تجری من امر اللہ فجرا الا فلا حاجت لنا، کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تجھ کو جاری کر دے، اگر تو اللہ کے اس حکم سے نہیں چلتا، کسی اور کے حکم سے، فلا حاجت، نہ چل، تیری ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط لکھ کے بھیجا مصر میں، مصر کے لوگوں نے شام کو ڈالا، شام کے ڈالا خط کو، جی تو رات کو اندھیرے میں ہی پڑھ لیا دریائے نیل نے حضرت عمر کا خط، اندھیرے میں ہی پڑھ لیا۔ صبح اٹھ کے مصر کے لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا تھا، 16 ہاتھ گہرا پانی۔ اس دور سے لے کے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل حضرت عمر کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام دریائے دجلہ میں سے بمیت کوڑوں کے پار ہو گئے، ہوئے گے نا، ہاں صحابہ کرام کے کہنے سے جنگل کے درندوں نے کیا کر جنگل خالی کر دیا، زمین کو زلزلہ آیا، تم نے کوڑا مارا، کیوں ہل رہی ہیں، عمر تیرے پہ انصاف نہیں کرتا تجھ پہ، کیوں ہل رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تھے صحابہ کرام۔ جنگل کے درندے بھی حیا کرتے تھے، اور دریا، زمین، ہر چیز صحابہ کرام کی حیا کرتی تھی، لیکن یہ آج جو انسانی درندے ہیں یہ نہیں حیا کرتے صحابہ سے، یہ بھونک رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا فاللہ عنہم، محبوب جو تیرے صحابی ان کو میں اللہ نے معاف کر دیا، فاعف عنہم، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ کتنا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ میں نے بھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور تو بھی معاف کر دے۔ جو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف، پھر بات رہ گئی ہے کوئی؟ ساری اعتراض ختم ہونے چاہیے بھائیو، ساری نکتہ چینی ختم ہونی چاہیے۔ تو پھر بھی آپ صحابہ کے اعتراض کرے، اپنا بیڑا گرک کرے گا، برباد کرے گا اپنی آخرت۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں جس اللہ کی تم رضا تلاش کرتے پھرتے وہ اللہ تو صحابہ محمد سے راضی ہو گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بڑا پڑا ہے صحابہ کرام کی شان میں ایتے جی سینکڑوں ہزاریں ایتے ہیں قرآن کے اندر. صحابہ کرام کو تاریخ کیا ہے قرآن میں دیکھو. صحابہ کرام نبی کے فرمان دیکھو یہ ان کے بارے اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کیا کہتا ہے. چھوڑو تاریخ, اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. صحابہ کرام کی توہین کرتی ہے. اگر صحابہ کرام صحیح نہیں نا پھر ہم بھی صحیح نہیں. یہ قرآن کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ نبی کا فرمان کس نے پہنچایا ہم تک؟ صحابہ کرام نکال دو نا قرآن ہم تک پہنچ. نبی کا فرمان ہم مسلمان ہے ہی نہیں, نہ مسجد نہ کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام ماننا پڑے گا کہ وہ پکے مومن تھے. اور قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. کوئی مومن ہو یا نہ ہو میرے نبی کا ہر صحابی پکا مومن ہے. قرآن بار بار اعلان کر رہے. فاخرج ہم نے نکالا فرعونیوں کو باغوں سے, چشموں سے, اور وکنوز خزانوں سے. یہ بڑے خزانے تھے ان کے پاس, مارے تھے بنی اسرائیل بیچارے, کام لیتے تھے نوکر رکھے ہوئے تھے. جو مال و دولت سونا ان بدبختوں کے پاس تھا. خزانوں سے نکالا. وہ مقام کریم, عزت والے مقام سے, کوٹھیوں سے نکالا. بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی, بڑی رہائشیں, بڑے مکان تھے. ہم نے نکالا, نکلے نہیں کرنو پھڑ پھڑ کے چلو دفاع ہو نکلو بس بہت رہ گئی یہاں. اللہ کذالک لبا فرما رہی یہ واقعہ اسی طرح جس طرح بیان ہو رہا ہے نا, یہ اسی طرح ہوا ہے, واقعہ پیش آیا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل, پھر ہم نے ان باغوں کا, چشموں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. جی کچھ حضرات تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نا پھر فرعون کی تباہی کے بعد واپس آئے ہیں مصر میں. تو آگے فرعونی کے جو گھر تھے, مکان تھے, زمینیں ان پہ قبضہ کر لیا بنی اسرائیل نے. لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں واپس نہیں آئے, 40 سال ہی وہیں پھرتے رہے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. میدان تین میں وہیں پھرتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی, ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. تو ان کے بعد یوشع بن نون ان کا شاگرد تھا ایک موسیٰ علیہ السلام, ان کو اللہ پاک نے نبوت دی ہے. پھر اس کی قیادت میں بنی اسرائیل جہاد کیا ہے, فلسطین فتح ہوا ہے. فلسطین پھر یہ گئے, جو فلسطین کے چشمے تھے, باغات تھے, ان کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے. اور یہ بات صحیح ہے آخری بات, فلسطین میں جو باغات تھے, چشمے تھے, نہریں تھیں, پھل پھول, ان کا پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ, اتباع کی انہوں نے فرعونیوں ان کی بنی اسرائیل کی مشرکین. سورج نکلنے کے وقت, سورج نکلنے کے وقت قریب ہو گئے فرعونی بنی اسرائیل کی. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, بس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا اور بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو دیکھ لیا, قریب ہو گئے. اور پھر دیکھا دونوں جماعتیں ایک دوسرے نے. تو قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, کہ موسیٰ ہم پکڑے گئے. بس اب ختم مسئلہ, پکڑے گئے, مارے گئے. پیچھے فرعون ہے, آگے پانی ہے, سائڈوں پہ پہاڑ ہے. اب کیسے بچیں گے؟ پکڑے گئے. سارے کہہ رہے پکڑے گئے, مارے گئے, اب نہیں بچتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, دیکھو نبی کا ایمان, نہیں پکڑے گئے, نہیں مارے گئے, کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا فرعون. ککھ نہیں ہوگا. کیوں؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, اور جس کے ساتھ رب ہو اس کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے. میرے ساتھ میرا رب ہے, اس لیے نہیں پکڑے گے. سیہدی, وہ مجھے رستہ دے گا, اس لیے نہیں پکڑے گا. اللہ کرے ہمارا بھی اللہ ایسا ایمان پیدا کر دے. نبی کا ایمان ہے. سارے کہہ رہے پکڑے گئے, مارے گئے. موسیٰ ہی پکڑے گئے, میرے ساتھ میرا رب ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جب غار ثور میں تھے, تو یہ ابو جہل دن میں اپنے گنڈے مشکنڈے ساتھ لے کے نا غار پہ ہی آ گیا. اندازہ لگائے 3 میل دور ہے وہ میرا خیال. ہم گئے تو دیکھے اس کا منہ دیکھا ہے, یہ رستہ ادھر کو جاتا ہے. کہتے وہ 3 میل ہے اوپر چڑھائی اس کی. کھوجی پاؤں کے نشان دیکھنے والا, پاؤں نشان دیکھتے دیکھتے پورے غار کے اوپر چلے گئے. کتنے مارتے پر پتھروں پہ نشان پاؤں کے دیکھ دیتے اوپر چلے گئے. جب اوپر چلے گئے غار کے کھوجی نے کہا کہ ابو جہل صاحب تمہارا دشمن اس غار میں ہے. اللہ پاک کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا, لگا دیا تھا غار کے منہ میں. جالا بھی پرانا, جیسے پرانا جالا ہو,
اور ایک کبوتری کو حکم ہو گیا انڈے دے دے غار کے منہ کے آگے، بس یہ حفاظت کا انتظام، کوئی باڈی گارڈ نہیں، اللہ پاک نے کھلا رہے، یعنی کوئی کلاشن کو نہیں، کوئی کبوتری کو کہا کہ انڈے دے دے، اور مکڑی کو کہا جالا لگا دے، پرانا جالا۔ ابو جہل آ گیا، ابو جہل صاحب تمہارا دشمن یہاں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمارا تو یہ جالا کیوں نہیں ٹوٹیا تیرا پیو؟ ایک نہیں ٹوٹیا، یہ لگیا پیا پرانا جالا، یہ نہیں ٹوٹتا، یہ کبوتری دے کیوں نہیں ٹوٹے؟ یہ مینو پتا نہیں، میرا علم ہے دس رہا تمہارا دشمن یا اٹھے چلا گیا یا اس تو اگے نہیں گیا۔ چوکے دے کیوں دیکھا میں چوکے، یا ہے ہی نہیں ہے کیوں دیکھو چوکے، بس دیکھو نہیں دیکھا۔ ابو جہل نے ڈانٹیا کہ ہمارا دشمن کسی اور طرف چلا گیا، تو ادھر لے پھر دیا مرن دیا سن ہے جی۔ وہ صدیق نے جب دیکھا ان کے پاؤں دیکھے ابو جہل وغیرہ کے غار میں سے تو پریشان ہو گئے، وہ صدیق اپنے لیے نہیں نبی کے لیے پریشان ہو گئے ہے جی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہونا ہے نہیں بچان والا پہلے ہی ساڈے نال ہے، کیوں گھبرا رہا؟ فرمایا انما یہ ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رستہ دے گا۔ تو پھر رستہ دیکھ مل رہا ہے، فاوحینا الی موسیٰ، وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی لاٹھی کو دریا پہ مار۔ دریا بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں۔ بحر کلزم تھا، اس کے کنارے کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، تو فرمایا جو پانی ہے نا اس پہ اپنی لاٹھی مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 12 لاٹھیاں ماری، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تاکہ اپنا رستوں میں جاتے ہوئے اللہ جھگڑی نہ پڑے، تو 12 لاٹھیاں مار دی، 12 رستے اللہ نے خشک بنا دیے اسی وقت۔ ہاں جی، لاٹھی ماری رستہ بن گیا، لاٹھی ماری رستہ بن گیا ہے جی۔ منٹوں میں اللہ پاک نے 12 رستے خشک رستے بنا دیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ درمیان میں وہ تھے تاغ بھی تھے، تاکہ دیکھتے جائیں بنی سے ایک دوسرے کو، جی تاغ بھی رکھ دیے اللہ پاک نے، سوراخ موڑے رکھ دیے تاکہ بنی سے ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک اگر چاہتا تو بغیر لاٹھی کے بھی رستے بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے تعلیم دی ہے کہ ذرائع اسباب بروئے کار لاؤ، جو ذرائع اسباب ان کو بروئے کار لاؤ، ذرائع اسباب بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ پہلے اون کا گھوٹا بنو، پھر توکل بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ ہاں جی، اسلحہ ہو، فوج ہو، لشکر ہو، پورا انتظام ہو لڑائی کا، میدان جنگ میں جاؤ، بھروسہ کس پہ کرو؟ اسلحے پہ نہیں، لشکر فوج پہ نہیں، فتح کون دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھیاں ماری، پانی پہ فن فلقا، پانی پھٹ گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، پس ہو گیا پانی کا ہر حصہ بہت بڑے پہاڑ کی طرح، یعنی پانی رک گیا، جم گیا، ایسے معلوم ہوتا جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں درمیان میں رستے ہیں۔ آگے عقیدہ بڑھاؤ، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا موسیٰ کو جو ساتھ اس کے تھے سب کو۔ یہ نبی ہے کہ نا، زندہ نبی ہے، ہارون علیہ السلام زندہ نبی، 2 نبی ہیں زندہ ہیں۔ اللہ کیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچایا۔ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی فرعون سے، پانی سے، فرعونیوں سے خود نہیں بچے، بلکہ فرعونیوں سے، پانی سے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کس نے بچایا ہے؟ ہم نے بچایا ہے اللہ۔ اور زندہ نبی نہیں بچ سکتا، خود نہیں بچ سکتا تو فوج شدہ بابا کیسے بچا سکتا ہے؟ کیوں بچا سکتا ہے؟ بولو، کون بچاتا ہے؟ پریشانیوں سے کون نکالتا ہے؟ تکلیفوں دور کون کرتا ہے؟ مشکل کشائی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچایا موسیٰ کو، موسیٰ نہیں بچا اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے۔ بنی اسرائیل ہے جی، وہ نہیں بچے اپنی طاقت قوت سے۔ ہارون علیہ السلام نبی ساتھ ہے بھائی، فرمایا نہ موسیٰ بچا نہ اس کے ساتھی اپنی طاقت قوت سے بچے، بلکہ موسیٰ کو بھی اس کے ساتھ سے ان کو ہم نے بچایا ہے، فرعون سے، فرعونیوں سے بھی اور پانی سے۔ لیکن لوگ پھر بھی بھائی فوج شدہ بزرگوں کے درباروں پہ جا رہے ہیں، بکرے چھترے لے کے جا رہے ہیں، جی کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکلوں پہ جا رہا ہے، یہ میں نہیں جا رہے، کچھ لینے جا رہے ہیں وہاں۔ میرے بھائی دن قیامت یہ بزرگ نہ انکار کر دیں گے،
نگار یا اللہ ہم نے نہ کہا تھا ان کو کہ ہمارے مزاروں پہ قبروں پہ تو بکرے چھترے لے کے آنا، نہ ہمیں پتا کون آیا کون نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، انکار کر دیں گے۔ نہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں لے کے آؤ، یہاں تمالے پاؤ، بھنگڑے پاؤ، لکی رانی سرکسے لگاؤ، میلے لگاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا۔ اور بزرگان دین کی تعلیم ہے، کتابیں اب بھی دکھاؤ کہاں لکھا انہوں نے کہ ہماری قبریں پکی بناؤ، مزار پکے بناؤ، یہاں آؤ سجدے کرو، یہاں لنگر پنڈارے غیر اللہ کے حرام چڑھاوے کھاؤ، کہاں ہے؟ ان کی کتابیں موجود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی، مجد الفسانی کی، معین الدین جی علی، یہ سب کتابیں موجود، دکھاؤ کہاں ہیں؟ یہ سب سلسلہ اپنے پاس سے خود ہی کر رہے ہیں، انکار کر دیں گے بزرگ، یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہاں آگے تم سجدے کرو ہم سے مانگو، نہ ہمیں پتا کون آیا کون نہیں آیا۔ اللہ کے بزرگ بچ جائیں گے، یہ بچ جائیں گے، یہ بچ جائیں گے، بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو جہنم میں ہمیشہ جہنمی، مشرک پکا، بچا لو اپنے عقیدے۔ یہ مزاروں قبروں درباروں پہ ہی میرے بھائی یہ شرک ہو رہا ہے، عیاشی، بدماشی، شرابیں ہیں، یہ لکی کی روزگار سر کیا ہے؟ یہ عورتیں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور طبلہ سرنگی چمٹے بھائی سب حرام ہو کام ہو رہا ہے، بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں لوگ، اور کوئی مولوی کا پوچھائی نہیں کر رہا، یہ کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ بزرگ ان کاموں سے منع کرتے تھے، وہی تو ان کے مزاروں میں کر رہے ہو، کوئی منع نہیں کرتا، نہ کوئی بادشاہ منع کرتا ہے، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی جج، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی مولوی ہے جی، کچھ مولوی کے کام کرا رہے، کچھ کام منہ بند کرے، سانوں کی یہ پھنس جائیں گے، سانوں کی والے وہ جو کرا رہے ہیں وہی مریں گے، اور یہ سانوں کی والے انشاءاللہ ہم جیسے گناہگار پھنس جائیں گے انشاءاللہ، کہہ رہے اعلان کر رہے، رد کر رہے ہیں شرک کا بدعت کا، الحمدللہ قرآن کے ساتھ رد کر رہے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر کیا ہوا؟ قریب کر دیا ہم نے دوسروں کو، ہم نے کیا فرعون آ جاؤ ذرا قریب ہو جاؤ اس کے ذریعے آگے پانی کے آ جاؤ۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور بچایا ہم نے موسیٰ کو جو اس کے ساتھ ہے، اجمعین سب کو۔ پھر کیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، موسیٰ کے ساتھی کو ہم نے بچا لیا، فرعون کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق بھی ہم نے کیا، دریا نے نہیں کہ پانی نہیں کیا، ہم نے کیا پانی میں غرق فرعونیوں کو، اور موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی ہم نے بچایا ہے۔ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعہ میں اللہ پاک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو برباد کرتا ہے، دوستوں کو آباد کرتا ہے، اس میں نشانی ہے اس واقعہ کے اندر۔ وما كان اکثرهم مؤمن، اکثر فرعونی جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، اکثر فرعون کوئی بھی اکا دکا، ایک یہ لڑکی تھی بچہ تھا، یہ فرعون کی بیٹی کنگھی کر رہی تھی، یہ ایمان لائی، اور ایک آل فرعون کا آدمی تھا کوئی، وہ 24ویں پارے میں اس کا واقعہ آئے گا، وہ ایمان لایا۔ ایک فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، یہ ایمان لائی۔ ہاں جی، جس دن وہ جادوگر ہرے نا میدان، فرعون ذلیل و خوار ہوا، شکست ہوئی فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، تو اسی دن سیدہ آسیہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اسی دن ایمان کا اعلان۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون آگے لگ گئی ہے جی، بہت اتنے ظلم کیا سیدہ آسیہ پہ، حتیٰ کہ اس کو لٹا کے نا، کچھ کہتے ہیں تختے پہ، لکڑی کے تختے پہ لٹا کے ہاتھوں اور پاؤں میں سے میکے ٹھوک دی۔ بے ایمان کو شرم کرتا تو حیا کرتا، چلو ایمان تیری بیوی ہے جی، بے ایمان ایسا بے ایمان خناس خبیث تھا، اس بیوی کی حیا کر، شرم کر، پاتی تیری بیوی ہے، ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری ہے، ایمان لے کے لانے دے اس کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ غصہ چڑھ گیا، تختے پہ لٹا کے ہاتھوں میں پاؤں میں میکیں گاڑ دیں، اور وجود میں پتھر رکھ دیا، ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا۔ اس کی دعا آتی ہے سیدہ مریم کی، سیدہ آسیہ کی 28ویں پارے میں آخر میں اس نے دعا مانگی تھی اس حالت میں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، اپنے پاس جنت میں میرا کیا بنا دے؟ گھر بنا دے۔ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت سیدہ کی یہ دعا قبول ہوگی، اللہ پاک اسی وقت سارے پردے ہٹا کے سیدہ آسیہ کو، سیدہ آسیہ کا جنت کا دکھا دیا کہ دیکھ تیرا گھر بن گیا، ایک سیکنڈ سے پہلے گھر دکھا دیا اللہ پاک نے۔ اللہ بھی مول پاتا ہے نا، جتنی کو اللہ کے لیے قربانی دے گا اللہ اتنی مول پائے گا۔ قربانی دو قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے،
انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ منظر ایسے دکھائے گا انشاءاللہ. میں تو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، یقین جانے میں آپ کو بتلاتا نہیں ہوں کہ اللہ مجھے کیا کیا دکھا رہا ہے جی. دکھا رہا ہے یہ میں نہیں میں لگ گیا قرآن دینا، کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ پر اتنی مدد آدمیاں نے ہے جی کہ میں شمار نہیں کر سکتا، اتنی اللہ کی مددیں آ رہی ہیں. اتنے منظر حسین میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، کامیابیاں، نصرتیں، عزتیں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. تو میرے بھائیوں قرآن کے لیے قربانی دو، یہی قربانی ہے کہ ناغہ نہ کرو بلا وجہ. یہ قرآن کے نام لا دو، وقت یہ ٹائم قرآن کے لیے ارادے کر لو، قسمیں. پہلے جملہ بولتا تھا کہ مرتے مرتے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، مرتے مرتے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھتے سمجھتے مرنا ہے. موت آئے تو قرآن سمجھتے آئے، عمل کرتے آئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ دکھائے گا اللہ پاک کو، اس قرآن کا مول پائے گا انشاءاللہ آپ کا. یہ قربانی جو دے رہے ہو الحمدللہ جی، تو اللہ پاک قبول فرمائے آپ کو. آپ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، انتخاب ہو اللہ پاک کا، قرآن کے لیے چن لیا ہے. میرے بھائی بس دعا یہی کیا کرو اللہ اب ہم بہت تک قرآن سے وابستہ رہے. تو دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب اپنے پاس جنت میں میرا گھر بڑا. ونجنی من فرعون وعملی، فرعون کے ظلم سے اللہ مجھے نجات دے دے. ونجنی من القوم الظالمین، فرعون ظالم کو ان سے مجھے نجات دے دے. تو پھر یہ شہید ہوئی ہے، سیدہ آسیہ شہید ہوئی ہے، تو ان کی روح سیدھی جنت میں گئی ہے. جو بھی شہید ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، نبی ہو، ولی ہو، مومن ہو، اس کی روح نکل کے جسم سے کہا جاتی ہے جنت میں جاتی ہے. یہاں نہیں جاتی، سیدھی جنت میں جاتی ہے جی، اور جنت میں رہے گی. اور جو بے ایمان کافر مشرک، اس کی روح نکل کے ایک سجین مقام ہے، حدیث میں آتا ہے 7ویں زمین کے نیچے، وہاں جاتی ہے اس کی روح جی. دن قیامت کی پھر اللہ پاک اس وجود کو پیدا فرمائیں گے، پھر روح کو اندر داخل فرمائیں گے، پھر زندہ کر کے قبر سے باہر نکالیں گے، پھر اللہ کے دربار میں حساب کتاب ہوگا. پھر پتہ نہیں جنت ہے جنت. میرے بھائیو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، قرآن کے کلمے قرآن پہ خاتمہ فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ما تموتون تحشرون، جس حالت میں مرو گے اسی حالت پہ اٹھائے جاؤ گے. قرآن پڑھتے مر گئے انشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہی اٹھو گے. نماز پڑھتے موت آ گئی، نماز پڑھتے کلمہ پڑھ دی. اور جو کو مر گیا نا لگی ارے موجوں اللہ ہی رکھی سونے، یہی بڑھتا اٹھے گا. دن کیا پتہ شرک کرتا، وہ مر گیا شرک کرتے ہی اٹھے گا. یہ سب شرکیہ جملے ہیں جی. یہ جو مولوی یہ بتلا رہے ہیں شرکیہ جملے، نفرت کرو ان سے بھی، شرکیہ جملوں سے بھی نفرت کرو. اللہ کی توحید کو قبول کرو، اللہ کے نبی کی سنت کو قبول کرو. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، بے شک محبوب تیرا رب جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز کا مطلب ہے غالب، عزیز ہے، دشمنوں کو چھتر مارتا ہے، دشمنوں پہ قہر عذاب نازل کرتا ہے، اور رحیم ہے ایمان والوں پہ رحم کے دروازے کھولتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوحینا الی موسیٰ، وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی نصر بھی بات یہ کہ رات کو لے چل میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پر بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ قلیل جماعت ہے، تھوڑی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک وہ غصہ چڑھا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، بے شک ہم سب کے سب کیا ہے مسلح ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس نکالا ہم نے ان کو من جنات وعیون، باغوں سے اور قسموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام قریب اور عزت کے مقام سے. کذالک، یہ اس واقعہ اسی طرح ہے، اس طرح بیان ہو رہا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وارث بنایا ہم نے ان باغات چشموں کا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُ مُشْرِكِينَ، پس اتباع کی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کی مشرکین سورج نکلنے کے وقت. فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پر دیکھا تب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، کہا صاحب موسیٰ نے، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم پکڑ لیے گئے. قَالَ کَلَّا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں. إِنَّمَا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک ساتھ ہے میرا رب، ویسے ساتھ ہے میرا رب. سیہدین، تو مجھے کیا دے گا، راستہ دے گا. فاوحینا، وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے نظر میں ایسا کریں گے، مار تو اپنی لاٹھی کو دریا پہ. فن فلا کا پانی پھٹ گیا. فکان کل فرقین کتو، بس ہو گیا پانی کا ہر حصہ میں بڑے پہاڑ کے. بعد لفنا سنبھل، آخر قریب کر دیا ہم نے دوسروں کو. وانجینا موسیٰ ومن معه، نجات دی ہم نے موسیٰ کو جو ساتھ اس کے سب کو. ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو. ان فی ذلک، اس واقعہ میں
اللہ کی قدرت کی نشانی ہے وما کان اکثرہم، لیکن اکثر فرعون ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ محبوب، بے شک رب آپ کا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں جی، بعد کو کھانے پینے کا انتظام بھی سارے ساتھی 10,000 میں تشریف لے جائیں۔ چلو صحیح سے والا بیلی آئی نہیں ہے، یہ بند کرے جی، بند کرو جی۔ ہاں جی بس نا کی کریے بندے سمجھ نہیں بند کراں گا جی جو ہوا تو نہیں کٹیا نہیں جاتا، جڑا ہو جانا جی وہ سیو ہو جاتا، اتنے پایا بھی بڑا کچھ سب تو ہی کروں گا جی۔ نہیں جی آئیے کہ میرے کو لوا ادن کا لاک لگیا جی۔ ڈاکٹر صاحب کتنے کر اسماعیل ادھر آؤ، یہ بند کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بولو بند کرو جلدی آپ کے جاؤ۔ وہ بڑا چاقو تھا اتنا، چاقو بڑا خنجر، وہ خنجر کدھر گیا ہے؟